بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 4 نومبر 1903 بوقت ظہر۔ حضرت اقدس امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام بوقت ظہر حسب معمول اندر سے مسجد مبارک میں تشریف لائے اور مسند کو زیب نشست بخش کر مولانا برہان الدین صاحب جیلمی سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، آپ کے چہرے پر آثار پزمردگی، پریشانی اور حیرانی کیسے نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور، وجہ تو صرف یہی ہے کہ اب دوسرا کنارہ یعنی جہان ثانی نظر آ رہا ہے، کیونکہ بوجہ پیرانہ سالی کے اب عالم آخرت کا ہی خیال رہتا ہے۔ گنتی کے دن اب باقی سمجھنے چاہیے۔ مزید برآں عارضہ ذوف اور بھی اس کے سریع الوقوع ہونے پر شاہد ہے، اور ذوف کا یہ باعث ہے کہ ابتدا میں کچھ مراقبہ و نفی و اثبات کا کسی قدر شغل رہا ہے، جس سے یہ ذوف لاحق حال ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک معنی خیز اور پرمعارف لب و لہجے کے ساتھ فرمایا، جب یہ حالت ہے تب تو ضرور ہی ان تمام عارضی تحیرات کو یکسور رکھ کر صرف ایک ہی آستانہ بارگاہ عزتی پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر ایک سعادت کیش و متلاشی حق روح کا یہی مامن اور یہی ملجا و ماوا ہے۔ اور چونکہ یہ مسلمہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے مقرب کے پاس رہنا گویا ایک طرح سے خود خدا تعالیٰ کے پاس رہنا ہوتا ہے، اس واسطے اب آپ کو باقی ایام زندگی اس جگہ قادیان میں گزارنے چاہیے اور یہاں آ کر ڈیرا لگا دینا چاہیے۔ یہاں تو مقولہ یک در گیر و محکم گیر پر عمل کرنا ضروری و لازمی ہے۔ ہر ایک کے لیے مناسب و واجب ہے کہ حسب استطاعت اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے پوری سعی کرے، تاکہ ٹھیک وقت پر سفر منزل محبوب حقیقی کے لیے تیار ہو سکے۔ بغیر جوش محبت کے اس راہ پر قدم مارنا بڑا مشکل ہے، اور ساتھ ہی اس پر استقلال و استقامت ضروری ہے۔ جب یہ امر حاصل ہو جاوے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جذب القلوب کا عمل بتدریج خود بخود شروع ہو جاوے گا، جس سے صادقین کے معیت کی توفیق ملے گی، اور اس سیکل تعشق الہی سے زنگار آئینہ دل محو ہو کر تزکیہ نفس و تطہیر قلب نصیب ہوگا۔ مگر تلاش حق کا بیج بونا مقدم ہے، جس سے صدق و صفا کا پرثمر نخل پیدا ہوتا ہے، اور محبت ذاتی ربانی کی آپاشی سے نشو و نما پاتا ہے۔ بمنزل جانا رسد ہما مردے کہ ہمدم در تلاش او دواں باشد۔ آپ اپنی پہلی حالت کو یاد کریں، جبکہ آغاز سال 1886 میں صرف حسبتاً للہ کا جوش آپ کو کشاں کشاں یہاں لایا تھا، اور آپ پا پیادہ افتاں و خیزاں اس قدر دور فاصلے سے پہلے قادیان پہنچے تھے، اور جبکہ ہم کو اس جگہ نہ پایا تو اسی بیتابی و بے قراری کے جوش میں تگاپو کر کے پیدل ہی ہمارے پاس ہوشیار پور جا پہنچے تھے، اور جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو اس وقت ہم سے جدا ہونا آپ کو بڑا شاق گزرتا تھا۔ اب تو ایسا وقت آ گیا ہے کہ آپ کو آگے ہی قدم مارنا چاہیے، نہ یہ کہ الٹا تساہل و تکاسل میں پڑیں۔ اب تو زمانہ بزبان حال کہہ رہا ہے، اور نشانات و علامات سماوی بآواز دل پکار رہے ہیں۔ غرض کے پوری مستعدی و ہمت سے استقلال دکھلامیں۔ یہ آثار پزمردگی ہمیں برمحل معلوم نہیں ہوتے۔ یہاں کا رہنا تو ایک قسم کا آستانہ عزتی پر رہنا ہے۔ اس حوض کوثر سے وہ آب حیات ملتا ہے کہ جس کے پینے سے حیات جاودانی نصیب ہوتی ہے، جس پر ابدالآباد تک موت ہرگز نہیں آ سکتی۔ اچھی طرح کمر بستہ ہو کر پورے استقلال سے اس صراط مستقیم کے راہ رو بنے، اور ہر قسم کی دنیاوی رکاوٹوں اور نفسانی خواہشوں کی ذرا پرواہ نہ کر کے اللہ تعالیٰ کے صادق معمور کی پوری معیت کریں، تاکہ حکم کونوا مع الصادقین کے فرما برداری کا سنہری تمغہ آپ کو حاصل ہو۔ یاد رکھیں کہ راستی و صداقت کے فرزند ہمیشہ جاہ و جلال کے تاج زرین کے وارث ہوا کرتے ہیں،
راست بازی کے حاسد دشمنوں کا جو انجام ہوا کرتا ہے وہ بھی پوشیدہ نہیں۔ معلوم نہیں کہ آپ کو جہلم سے کیوں انس ہے، حالانکہ اس کی میم نسبتی کو حذف کرنے کے بعد تو جہل ہی جہل رہ جاتا ہے، بلا فہم و ذکا کو جہل سے کیا نسبت۔ حضرت مولوی صاحب نے عرض کی کہ حضور واقعی یہ تو سچ ہے کہ جہلم بمانے جہل من ہی ہے، آخر میم نسبتی ہے، آخری میم نسبتی ہے۔ فرمایا جب یہ حال ہے تو ایسے جہل کو ترک کر دینا چاہیے، وہاں کے رہائش کو یہاں کے رہائش پر کسی طرح پر بھی ترجیح نہیں ہو سکتی۔ پھر ایسی حالت میں معمور من اللہ کی صحبت نہایت ضروری بلکہ مغتنمات سے ہے۔ خوش قسمت وہ جن کو یہ نعمت غیر مترقبہ نصیب ہو۔ جو شخص سب کو چھوڑ کر اس جگہ آ کر آباد نہیں ہوتا یا کم از کم ایسی تمنا دل میں نہیں رکھتا، اس کی حالت کی نسبت مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ مبادہ وہ پاک کرنے والے تعلقات میں ناقص نہ ٹھہرے۔ اپنے گھروں، وطنوں اور املاک کو چھوڑ کر ہمارے ہم مسائگی کے لیے قادیان میں بود و باش کرنا اصحاب و صفوہ کا مصداق بننا ہے، اور یہ تو ایک ابتدائی مرحلوں میں سے ہے، ورنہ مردان خدا کو تو اگر اس سے بھی سدھا درجہ بڑھ کر دشواریوں اور مصیبتوں کا سامنا ہو تاہم وہ ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، بلکہ وفور جذبہ عشق محبوب حقیقی سے آگے ہی قدم مارتے ہیں اور اپنا تمام دھن من تن اسی راہ میں صرف کر دینے کو عین اپنی سعادت و خوش قسمتی سمجھتے ہیں، اور یہی ان کا مقصود بالذات ہوتا ہے کہ دنیاوی علائق کے جالوں کو توڑ کر اور اس کے پھندوں سے مخلصی پا کر اس جمیع محمد کی جامع ذات سزودہ صفات کے آستانہ سراپا برکت خیز پر پہنچنے کا شرف حاصل کریں۔ میں پھر توجہ دلاتا ہوں کہ در حقیقت اصول استقامت یہی ہے، کلام مجید میں ہے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، حامیم سجدہ آیت 31، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی راستے پر نہیں آتے بلکہ اسی صراط مستقیم پر استقامت بھی دکھلاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تطہیر و تنویر قلوب کی منزلیں طے کر لیتے ہیں، اور بعد انشراح صدر کے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص نعمتوں سے متمتع فرماتا ہے۔ محبت و ذوق الہی ان کی غذا ہو جاتی ہے، مکالمہ الہی، وہی، الہام و کشف وغیرہ انعامات الہی سے مشرف و بہرمند کیے جاتے ہیں۔ درگاہ رب العزت سے طمانیت و سکینت ان پر اترتی ہے، حزن و مایوسی ان کے نزدیک تک نہیں پھٹکتی، ہر وقت جذبہ محبت و ولولہ عشق الہی میں سرشار رہتے ہیں، گویا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے پورے مصداق ہو جاتے ہیں۔ غرض استقامت بڑی چیز ہے، استقامت ہی کی بدولت تمام گروہ انبیاء ہمیشہ مظفر و منصور بامراد ہوتا چلا آیا ہے۔ ذات تقدس مآب باری تعالیٰ کے ساتھ ایک خالص ذاتی تعلق و گہرا پیوند قائم کرنا چاہیے۔ جب یہ تعلق پورا قائم ہو جائے پھر ہر قسم کے خوف و خطر سے انسان محفوظ و مصون ہو جاتا ہے، اور انشراح صدر کے بعد تمام بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ ان کو ہر قدر عزی یافت باس بردر دیگر نتاق پر حق الیقین ہو جاتا ہے، اور اس کی پرثمر تاثیرات ان کے لوح قلب پر منعکس ہو جاتی ہیں اور ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گئی ہوتی ہیں، اور بوجہ استعلاء محبت و تعشق الہی و شہود و عظمت و جلال ذات کبریائی ان کے قلب سلیم کو شہید ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے سارے جسم و جان روح رواں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہو جاویں، پھر خدا تعالیٰ خود بخود تم سب کا حافظ و ناصر معین و کارساز ہو جاوے گا۔ چاہیے کہ انسان کے تمام قوا، آنکھ، کان، دل، دماغ، دست و پا جملہ متمسک باللہ ہو جائیں، ان میں کسی قسم کے اختلاف نہ رہے، اسی میں تمام کامیابیاں و نصرتیں ہیں۔ یہی اصل مراقبہ ہے، اسی سے حرارت قلبی و روحانیت پیدا ہوتی ہے، اور اسی کے بدولت ایمان کامل نصیب ہوتا ہے۔ سب سے اول تو انسان کو اپنا مرض معلوم کرنا چاہیے، جب تک مرض کی تشخیص نہ ہو علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطمینان نہ پانا یہی خطرناک مرض ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب کہ انسان نفس امارہ کے زیر حکم چل رہا ہوتا ہے، اس وقت صرف محرکات بدی یعنی شیطانی کی اس پر حکومت ہوتی ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے دور افتادہ ہلاک ہونے والی ناپاک روحوں کو اس پر اثر ہوتا ہے۔ اس سے ذرا اوپر انسان ترقی کرتا ہے تو اس وقت
اس کا اپنے نفس کے ساتھ ایک جہاد شروع ہو جاتا ہے. اس کی ایسی حالت کا نام لوامہ ہے. اس وقت اگرچہ محرکات بدی سے اس کو پوری مخلصی نہیں ہوتی، مگر محرکات نیکی یعنی ملائکہ کی پاک تحریکات کی تاثیریں بھی اس پر مؤثر ہونے لگتی ہیں. ان نیک تحریکات کی قوت و طاقت سے نفس امارہ سے اس کی ایک قسم کی کشتی ڈٹ جاتی ہے، اور ان کی مدد سے تحریکات بدی پر غلبہ پاتے پاتے زینہ ترقی پر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر فضل یزدی شامل حال ہو تو بتدریج ترقی کرتا جاتا ہے. آخر کار اس نفس لوامہ کی کشتی جیت لینے کے بعد تمام تحریکات بدی کو مغلوب کر لیتا ہے، اور اس مرحلے سے اوپر چڑھنے پر وہ ناپاک روحوں کی بری تحریکات کے نتائج بد سے بالکل معبود ہو کر امن الہی میں آ جاتا ہے. اس حالت کامیابی و ظفرمندی و فائز المرامی کا نام مطمئنہ ہے. اس وقت وہ ذات باری تعالیٰ سے آرام یافتہ ہوتا ہے، اور اسی منزل پر پہنچ کر سالک سلوک ختم ہو جاتا ہے. تمام تکلفات اٹھ جاتے ہیں، اور بالحاظ مدارج روحانیت کے یہی جد و جہد کی انتہا اور اس کا مقصود ذاتی ہوتا ہے. اس غور مقصود کے حصول پر وہ پورا کامیاب و فائز المرام ہو جاتا ہے. اور ہماری بعثت کی علت غائبی تو یہی ہے کہ رستہ منزل جانا کے بھولے بھٹکوں، دل کے اندھوں، جزام ضلالت کے مبتلاؤں، ہلاکت کے گڑھوں میں گرنے والے کو باطنوں کو صراط مستقیم پر چلا کر وصال ذاتی ذوالجلال کا شیریں جام پلایا جاوے، اور عرفان الہی کے اس نقطہ انتہائی تک ان کو پہنچایا جاوے، تاکہ ان کو حیات ابدی و راحت دائمی نصیب ہو، اور جوار رحمت یزدی میں جگہ لے کر مست و سرشار رہیں. ہماری معیت اور رفاقت کی پاک تاثیرات کے ثمرات حسنہ بالکل صاف ہیں. ہاں، ان کے ادراک کے لیے فہم رسا چاہیے، ان کے حصول کے رشد و صفا چاہیے، ساتھ ہی استقامت کے لیے اتقا چاہیے، ورنہ ہماری جانب سے تو چار دانگ عالم کے کانوں میں عرصہ سے کھول کھول کر منادی ہو رہی ہے. ہم نے تو اس مائدہ الہی کو ہر کس و ناقص کے آگے رکھنے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، مگر آگے ان کی اپنی قسمت وما علینا الا البلاغ. اس سے تھوڑا زمانہ پہلے بڑے بڑے علماء لکھ گئے تھے کہ مہدی موعود و مسیح موعود کی آمد کا زمانہ بالکل قریب ہے، بلکہ بعض نے اس کی تائید میں اپنے اپنے مکاشفات بھی لکھے تھے. جب اس نعمت کا وقت آیا تو تمام یہودی سیرتوں نے اس کے قبول کرنے سے اعراض کر دیا ہے، اور صرف انکار پر اکتفا نہیں کی بلکہ تکذیب پر ایسے تلے ہوئے ہیں کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں. مخالفت کا کوئی پہلو چھوڑ نہیں رکھا. ہر دجالیت و یہودیت کو عمل میں لایا جا رہا ہے. ہر وقت فساد و شرارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے. کون سا ایذا و تکلیف دہی کا راہ ہے جس پر وہ نہیں چلے؟ ہماری تخریب و استحصال کے لیے کون سا میدان تدبیر ہے جو ان کی اسپان مخالفت کی دوڑ دھوپ سے بچ رہا ہے؟ استہزاء و تضحیک کا کون سے پہلو باقی چھوڑا گیا ہے؟ یا حسرتن علی العباد ما یاتی من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. سورہ یاسین آیت 31. مگر ان کے یہ فتنہ پردازیاں و غربہ مکاریاں کچھ بھی عند اللہ وقت نہیں رکھتی، کہ جائے کہ ان کو کبھی کامیابی کا منہ دیکھنا بھی نصیب ہو. سچ پوچھو تو ان کی یہ مخالفتیں ہماری مزرعہ کامیابی کے لیے کھاد کا کام دے رہی ہیں، کیونکہ اگر مخالفوں سے میدان صاف ہو جاوے تو اس میدان کے مردان کارزار کے جوہر کس طرح ظاہر ہوں، اور انعامات الہی کی غنیمت سے ان کو کس طرح حصہ نصیب ہو. اور اگر اعداء کے مخالفت کا بحر مواج پایاب ہو جاوے تو اس کے غواصوں کی کیا قدر ہو، اور وہ بحر معنی کی بے بہا گہر کو کس طرح حاصل کر سکیں. اس مخالفت کا کوئی ایسا ہی سر معلوم ہوتا ہے، وَإِلَّا ان کے مخالفت کے ارادے عند اللہ کیا قدر رکھتے ہیں. اس مخالفت اس ذات قادر مطلق کا تو صاف حکم ہے، ان حزب اللہ هم الغالبون. المائدہ 57. اور اس جنگ و جدال کا آخری انجام بھی بتا دیا ہے، والعاقبۃ للمتقین. الاعراف آیت 129. مگر افسوس کہ بائیں ہماں کوتا اندیش نہیں سمجھتے، حالانکہ اس نصرت الہی و تائید یزدی کا انہیں مشاہدہ و تجربہ بھی ہوتا رہتا ہے، اور ان کی مذلت و خسران و نامرادی کا انجام بھی کوئی پوشیدہ نہیں ہے. قطع نظر ان یبوست مجسم مولویوں اور خشک ملدانوں کے موجودہ زمانے کے فقراء کا گروہ بھی کچھ کم نہیں ہے. ان میں ریاکاری و ذاتی اغراض کی ایک زہر ہوتی ہے جو آخر کار ان کو ہلاک کر ڈالتی ہے،
ان کا ہر ایک قول و فعل و عمل ان کے نفسانی اغراض کے تابع ہوتا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی نہاں در نہاں ذاتی غرض مرکوز خاطر ہوتی ہے، مثلاً خواہش مسخرات و طلب دنیا و جاہ طلبی وغیرہ وغیرہ، تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں اور ان کی دنیاوی عزت و مال و متاع میں ترقی ہو، جس سے اپنے نفس امارہ کو خوش رکھیں۔ یہ ایسا سم قاطر ہے کہ اس کا انجام ہلاکت ہے۔ بعض ان میں سے زمین کھود کر چلا کرتے ہیں، نہ یہ حکم الہی ہے اور نہ سنت نبوی۔ ریاکاری و مکاری کا خود تراشیدہ ایک خاصا ڈھنگ ہے تاکہ لوگوں کو دام تزویر میں لایا جاوے، اور یہی ان کی دلی غرض ہوتی ہے۔ ان کے لیے ایسے عملوں کی مثال میدانی سراب جیسی ہے کہ وہ دور سے تو خوشنما مصفا پانی دکھائی دیتے ہیں، مگر نزدیک جانے پر اس کی اصل حقیقت کھل جاتی ہے کہ وہ تو صرف آنکھوں کا دھوکہ ہی دھوکہ تھا۔ اس وقت تشنگان آب زلال کو بجز حسرت و پشیمانی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ریاکاروں کو جہنم سے حصہ ملتا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ سے وہ بالکل بیگانے اور کوچہ یار حقیقی سے بالکل ناشنا ہوتے ہیں۔ وہ معرفت الہی میں دل کے مردہ اور تن بگور ہوتے ہیں۔ ان کے موت کی حالت عوام کلانام سے بدتر ہوتی ہے، کیونکہ عوام تو سیدھے پن سے جیسا ان کو سمجھ میں آتا ہے ایسا ہی عمل کر لیتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، بالکل سادگی سے دین العجائز پر عمل کرتے ہیں۔ مگر موجودہ فقراء کا گروہ تو عمدن اغراض نفسانی کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان تمام ریاکاری کے کاموں کو ایک مزورانہ طلسمات کے رنگ میں ظاہر کر رہا ہے، اور انہیں عاقبت کی کچھ پرواہ نہیں۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ ایسے تصنعات سے اپنے آپ کو بچاویں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راہ اور سنت نبوی پر محکم قدم رکھ کر چلیں، تا منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے ان کو کوئی روک حائل نہ ہو، اور یہ چند روزہ زندگی رہ گا نہ جاوے جو آخرت میں سخت ندامت، ذلت و حسرت کا باعث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو توفیق دے وے کہ وہ محض ابتغال مرضات اللہ کے غرض سے راہ مستقیم پر چل کر منزل مقصود پر پہنچ جاویں اور تخلیق انسانی کے اصل مدعا کو پورا کریں۔ آمین ثم آمین۔